السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورہ نساء آیت 20. اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ جب وقت ختم ہو گیا اور میں نے کہا تھا باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں بات شروع کریں گے. درس کی اس مضمون پر بات ختم ہوئی تھی کہ یہ جو عرب میں کون سا رواج تھا جس کے ختم کرنے کے لیے جس کے قلقمہ کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی. کیونکہ اکثر اسباب نزول پر بحث کرنے والے اس کو کہتے ہیں شان نزول اس کی ہے، وہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں. میں نے ایک روایت بیان کی تھی جو ایک ایسی کتاب سے لی گئی تھی جس کا موضوع ہی شان نزول ہے، اور ہر قسم کی باتیں جو امکاناً ہو سکتی تھیں جس روایت سے ملی ان کو ان صاحب نے محنت سے اکٹھا کیا. مگر میں یہ آپ کے سامنے بات کھولنا چاہتا تھا کہ اسباب نزول کی بحث میں پڑھ کے بعض بڑی لغو اور مذاق خیز باتیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا قرآن کریم کی آیات کے نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے وہ آیات کے مضمون کو ایک ایسے واقعہ سے باندھ دیتی ہیں جو محدود ہے، جبکہ آیات کے مضامین لامحدود ہوتے ہیں، اور اس قسم کے ہر واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قیامت تک رونما ہو سکتا ہے. بس آیت اپنی ذات میں عام ہی رہتی ہے ہمیشہ، اور شان نزول جو بیان کی جاتی ہے وہ ایک محدود وقتی واقعہ ہوا کرتا ہے. شان نزول کا علم اچھا علم ہے، اس سے قرآن کریم کی بعض آیات کے بعض پہلوؤں پر اس رنگ میں روشنی پڑتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے. مگر جب بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے تو اکثر وہ لوگ جو آیات کی شان نزول پڑھنے کے بعد آیات پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں ان کی تفسیر بھی اسی حد تک محدود ہی رہتی ہے، اور دماغ کھلتا ہی نہیں، دماغ کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ اس کے باقی پہلوؤں پر بھی نظر کریں. مگر کئی پہلے بڑے بزرگ ایسے مفسرین گزرے ہیں جو ان خیالات کی تردید پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور ایسی آیات کو عام مانتے ہیں، نہ کہ کسی شان نزول کے واقعے سے محدود. اس وہ جو کتاب کا حوالہ تھا، اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ بخاری کی ایک اور اہم روایت آپ کے سامنے رکھوں جس میں شان نزول کا اس رنگ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بالکل معقول اور ایک عرب کے ایسے رواج سے تعلق رکھتی ہے جو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی مذاق خیز بات نہیں. غلط تو بات تو ہے مگر وہ بات اپنی ذات میں مذاق خیز نظر نہیں آتی، بلکہ معقول صورت ہے، ایسا ہی ہوتا ہوگا. لیکن وہ پہلے درس سے متاثر ہو کر کسی بزرگ عالم نے یہ سمجھا کہ شاید میرے سامنے اسی قسم کے غلط حوالے پیش کر دیے جاتے ہیں اور اہم مستند روایات نہیں رکھی جاتی، تو میں نے خام خواہ ایک مضمون کو چھیڑ کر اس پہ اتنی لمبی بحث چھیڑ دی. حالانکہ بخاری شریف میں ایک اعلیٰ اور مستند روایت موجود ہے، حالانکہ وہ پہلی روایت
آج کے درس میں جو میرے سامنے تھی وہ یہی تھی جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میری طرز جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلے شان نزول کے متعلق وہ خطرات آپ کے سامنے رکھ دوں جو ہر قسم کی روایتوں کو قبول کرنے کی صورت میں مفسرین کو درپیش رہے اور آئندہ بھی ہمیشہ درپیش رہیں گے۔ پھر ایک مستند حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھوں کہ ان ایسی احادیث میں جو شان نزول کے واقعات ملتے ہیں وہ قابل قبول ہیں، عقل کے لحاظ، ویسے روایت کے لحاظ سے بھی، درایت کے لحاظ سے بھی۔ بس یہ وہ روایت ہے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ بخاری کتاب التفسیر، باب قولہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عن ابن عباس یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، قال كانوا اذا مات الرجل كان اولیاؤہ احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فأزلت هذه الآية یہاں عین غلطی سے شوشہ بڑا نزلت ہونا چاہیے، نزلت هذه الآية فی ذلك، بخاری کتاب تفسیر باب قولہ لا یحل لکم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا جب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ عرب لوگوں میں کوئی مر جاتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا اختیار ہو رہتا، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے یا چاہتے تو اور کسی سے نکاح کر دیتے یا چاہتے تو اس کو یوں ہی رکھتے، غرض خاوند کے وارثوں کا اس عورت پر خود اس کے اصل رشتہ داروں سے زیادہ حق ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ مضمون جو بالکل برحق ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ میں نے حضرت نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھا تھا کہ ورثے میں بانٹی جاتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت ورثے میں خاوند کے رشتہ داروں کو ملتی تھی، اور جو قریب ترین وارث ہے وہ اس کا زیادہ حق ہوتا تھا، یعنی اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ نہیں سکتی تھی اور آزاد ہو نہیں سکتی تھی، یعنی بیوگی کے عالم میں بھی اس کے تمام حقوق گویا اس مرنے والے خاوند کے تھے جو اپنے پیچھے ورثے میں چھوڑ گیا ہے۔ اور اس پہلو سے اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو اس کے اولیاء کا پہلا حق تھا، اور اگر اس کو کسی کے نکاح میں دینا ہے تو اولیاء کا پہلا حق تھا۔ جب نکاح میں دیتے تھے تو بسا اوقات اس کا مہر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور پھر خالی چھوڑ دینا یہ بھی ورثاء کا حق تھا، کچھ بھی نہ شادی کریں نہ کرنے دیں، اور کل معلقہ چھوڑ دیں ان کو بغیر کسی حق کے۔ یہ جو بد رسمیں تھیں ان کو اس آیت نے یکقلم موقوف فرما دیا، اور اس ضمن میں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں بعض معین واقعات بھی بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے ایسے واقعات پیش ہوئے جن کی روشنی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان واقعات کی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ یاد رکھ لیجئے کہ اہل مشرکوں میں، اہل مکہ ہوں یا باہر کے مشرک، ان میں رواج تھا کہ عورت کو ورثہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم نے یہ آیت یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے نتیجے میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن کریم میں یہ آیت نازل نہ ہوتی، جیسا کہ ابھی میں بات کھولوں گا، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو اس آیت میں ضرور نازل ہونا تھا، اور یہ ایک ازلی تعلیم ہے جس کا ایک اتفاقاً رونما ہونے والے واقعہ یا رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تعلق ہو سکتا ہے۔ بس اب ہم
اس آیت کی تفصیلی بحث میں جاتے ہیں کہ کیا کیا مراد ہو سکتی ہے۔ ترجمہ آپ کو یاد کرا دوں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ترث النساء کرہا، ولا تعذروہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ہی تمہارے لیے جائز ہے کہ انہیں تنگ کرو تاکہ جو کچھ تم ان کو دے بیٹھے ہو یا جس کا تم ان سے وعدہ کر چکے ہو۔ دے بیٹھے سے مراد وہ سارے تحائف یا از خود شادی کے بعد جائیداد کا منتقل کرنا، اس قسم کے تمام توئی ہبے شامل ہیں اس میں۔ آتیتموہن جو تم دے چکے ہو، اور حق مہر بھی مراد ہے، کیونکہ جب تم عہد کر چکے ہو کہ میں دوں گا تو خواہ تم نے عملاً دیا ہو یا نہ دیا ہو، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تم دے چکے ہو۔ وہ سارے اموال جو تم ان کو دے چکے ہو، وہ واپس لینے کی خاطر ان کو تنگ نہ کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کا مرتکب ہوئی ہوں۔ مبینہ ہے لفظ، مبینہ نہیں ہے۔ اگر میں نے کہیں پہلے مبینہ کو پیش نظر رکھ کر تفسیر کی ہو، پچھلی دفعہ شاید مجھے شک پڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں مبینہ ہے، مبینہ نہیں ہے۔ مبینہ کا مطلب ہے جو خود کھلی کھلی ایسی ہو جو شک سے بالا ہو، مگر بات وہی بنتی ہے کہ کھلی کھلی سے مراد وہ فحشا ہے جس کے متعلق قرآن کریم خود روشنی ڈال چکا ہے، اس کو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پہ 4 گواہ ہوں، اور فیصلہ اسلامی عدالت نے یا کسی جرگے نے دیا ہو جو تم لوگوں نے بنایا ہو، یعنی تمہارے اندر جو بھی رواج ہیں فیصلوں کے، ان کے مطابق خاوند کے سامنے 4 گواہ پیش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سوسائٹی کے مقرر کردہ عدلیہ بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ جب کہہ دیں تو پھر حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خاوند کی بحث نہیں، وہ ایک غیر شادی شدہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کے ولی بھی ہو سکتے ہیں، کئی قسم کے امکانات ہیں۔ تو جب گواہی کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی عدلیہ کا مضمون ابھرتا ہے۔ تو جو بھی عدلیہ نظام تمہاری سوسائٹی میں جاری ہو، اس کے سامنے جب 4 گواہ پیش ہو کر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہاں یہ عورت فاحشہ ہے، تو اس صورت میں مال واپس لینے کا حق ہے، اور واپس لینے میں چونکہ حق مہر بھی شامل ہے، تو یہ بھی اس سے نتیجہ پھر نکلے گا کہ مہر جو ادا نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں تم اس سے روک سکتے ہو۔ اگر یہ درست ہے تو پھر ورثے سے بھی محروم کیا جانا اس میں شامل ہے، اور آق کا مضمون کم سے کم یہاں اس حصے پر تو ضرور اطلاق پائے گا کہ اگر فاحشہ ہو تو اس کو خاوند اپنے ورثے کے حق سے محروم کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آق والی بحث ہے یہ ضمناً اٹھتی ہے، مگر اس کا بھی بنیادی تعلق ملکیت کے حق سے ہے، اور قرآن کریم نے ورثے کے مضمون کو مالکیت یا ملکیت کے حق کے ساتھ ایسا باندھا ہوا ہے کہ اس کو حقیقت میں الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہلو سے غور میں کمی ہے ابھی تک، اس لیے بہت سے ہمارے ورثے کے مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ آئندہ جب ان باتوں پر غور ہو جماعت کے کسی بورڈ کی طرف سے، تو سب سے بنیادی فیصلہ اس بات پر ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کے کس حد تک تصرف کا حق رکھتا ہے۔ وہ اسے ضائع کرے، اسے بڑھائے، اس کی تو کھلی اجازت ہے، دے تو کس کو دے اور کس کو نہ دے، اور اس کے لیے قطعی دلائل کیا ہیں، اور ملک کس کی ہے۔ اس ضمن میں اگر بعض احادیث کو لیا جائے تو بعض دوسروں کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بیٹے کی
شکایت پر جس نے اپنے باپ کے خلاف شکایت کی تھی کہ میرے معاملات میں اموال میں غالباً دخل دیتا ہے، کچھ تنگ کرتا ہے، جب اس کو بلایا اور اس کی طرف کی بات سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. اتنا اس نے ایک دردناک منظر پیش کھینچا جو ایک نظم کی صورت میں بیان کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میری کہانی تو یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا بچہ تھا اس کو میں نے اس طرح پالا، اس کو بات نہیں آتی تھی، میں نے بات سکھائی، تو جب باتیں کرنی شروع کی تو مجھ پر بھی اپنی زبان کے تیر چلائے. اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے گودی لیے پھرا، پھر میں نے انگلی اس کو پکڑ کر چلنا سکھایا، قدم قدم چلنا سکھایا، اور جب چلنا سیکھ لیا تو میرے خلاف چڑھائی کر لی. یہ باتیں سنتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور بچے کو گردن یہاں سے پکڑا گریبان سے اور باپ کے سپرد کیا کہ جو تو اور جو کچھ تیرا ہے وہ اس باپ کا ہے. تو ملکیت کے حقوق کس حد تک ہیں، اور وہ اولاد کے معاملے میں تو یہاں تک بھی پھر ثابت ہوگا کہ اولاد کی جائیداد بھی باپ ہی کا حق ہے، مگر دیکھنا بھی یہ پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تمام فیصلوں کو ہر جگہ چشمہ کرو گے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک مالکیت کی حالت تھی، اس کے پیش نظر بعض فیصلے ہو رہے ہیں. جب یہاں داخل ہو گئے اس حصے میں تو یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ سے بھی زیادہ حقوق تھے اپنی سوسائٹی میں، اور وہ حقوق ایسے تھے جیسے کسی حد تک ہم روزمرہ ایسے ماں باپ کی موجودگی میں دیکھتے رہتے ہیں جن ماں باپ سے اولاد کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ کوئی تقسیم کا سوال اٹھانا بھی گستاخی سمجھتے ہیں، اور جو کچھ ان کا ہے وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کا ہے، ان کے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور عملاً سب کچھ انہی کے سپرد رکھتے ہیں. بس ایسی جوائنٹ فیملیز ابھی بھی ملتی ہیں جہاں ماں باپ کو کامل طور پر اس ساری کمائی کا مالک سمجھا جاتا ہے جو بچوں نے اپنے اپنے طور پر کمائی، اور ان کی زندگی میں کوئی سوال نہیں اٹھاتے. بعض دفعہ ایک سے لیتے ہیں دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، بعض دفعہ ایک بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ فلاں مجبور ہے اس کے اوپر خرچ کرو. اب یہ جو معاملات ہیں اس سے قانونی استنباط نہیں کیے جا سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قسم کے کچھ فیصلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے کہ نہیں فرمائے. اگر فرمائے ہیں تو پھر کئی ایسی احادیث ہیں جن سے پردہ اٹھ جاتا ہے کہ اصل مقصد کیا تھا، اور ان کو کسی خاص قانون کے جاری کرنے کے لیے استعمال کرنے کے متعلق انسان پھر تردد کرے گا. پہلے یہ تسلی کرے گا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم عام کے طور پر فرمایا ہے یا مخصوص خاندانی حالات میں بعض لوگوں کو یہ کہا اور آپ کا یہ فرمانا ان کے لیے حکم بن گیا. بس ایسے بہت سے پہلو ہیں جن کی خوب چھان بین ہونی ضروری ہے تاکہ جو بھی قوانین مستنبط ہوں جن کا بنیادی حقوق سے تعلق ہے اس میں آئندہ کسی قسم کا کوئی تضاد یا رخنہ دکھائی نہ دے. مالکیت اللہ کی ہے اور جس کو وہ خدا رزق دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے اور وہ اس کا مالک ہوتا ہے. اپنی زندگی میں کہاں تک تصرف کر سکتا ہے، کہاں تک نہیں کر سکتا. کیا کسی زندگی میں کسی باپ کے تصرف پر اولاد کو حق ہے کہ مقدمہ کرے اس نے فلاں جائیداد فلاں جگہ اپنی دولت کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور اس نے نقصان پہنچا رہا، اس کو حکماً روک دیا جائے؟ ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں باندھا جا سکتا. تو ان معاملات کی تحقیق ضروری ہے کہ مالکیت کیا ہے. پھر اگلا سوال پیدا ہوگا کہ مالکیت کے حقوق کس کس رشتہ دار کے ساتھ کیا کیا تعلق رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں انسان کیا ایک سے زیادہ کسی کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، تو کس حد تک دے سکتا ہے. یہ تو مسلم ہے سب کو کہ
کہ تعلیم کے لحاظ سے ایک شخص پر، ایک بچے پر بہت زیادہ باپ خرچ کر دیتا ہے، اور اس کے جو باقی ورثاء ہیں ان کے زمانے میں وہ غریب ہو جاتا ہے مثلا، یا نہ بھی ہو تو ان کو وہ تعلیمی اخراجات نہیں دیتا ہے جو کسی بچے کو دے دیے۔ لیکن ورثے کی تقسیم میں کسی بچے کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میرے باپ نے اس پر زندگی میں اتنا زیادہ خرچ کیا تھا، مجھ پر اتنا کم کیا، اس لیے جائیداد میں سے اسی حد تک اس کو معروم کرو اور مجھے زیادہ حصہ دو۔ پھر وہ چھوٹے بچے جنہوں نے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، اور بڑے بچے جنہوں نے باپ کی زندگی کی اکثر کمائی سے بھرپور استفادہ کیا، ان کو اگر برابر کرو گے تو یہ سوال بھی پھر اٹھے گا کہ انہوں نے، اگر وہ مالک نہیں تھا عملاً اور اولاد کے حقوق کے لیے مجبور تھا کہ سب میں برابر تقسیم کرے، تو کیا اس کے مرنے کے بعد اب ورثے کی تقسیم پر یہ باتیں اثر انداز ہوں گی؟ تو یہ سارے الجھے ہوئے پہلو ہیں، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس پر بہت تحمل کے ساتھ اور سابقہ جو دلوں میں بعض مسائل گڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کر کے خالی الذہن ہو کر پھر دوبارہ قرآنی علم سے اپنے دماغ کو بھریں اور مزین کریں، پھر ان سب باتوں کو دیکھیں تاکہ ایک ایسا اصول جماعت طے کرے جس میں کہیں کوئی رخنہ دکھائی نہ دے، کہیں کوئی تضاد نظر نہ آئے، اور یہ فقہ جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ایک مثالی رہنما فقہ بن جائے۔ اس پہلو سے میں بار بار ان باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں، بیوہ پر مرحوم کے وارثوں کا اختیار۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اس زمانے میں رواج تھا جس کو قرآن کریم نے ختم فرما دیا، مگر کیا صرف یہی اس آیت کا مقصد ہے؟ کیا اور ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر یہ اس آیت کا مضمون مشتمل ہو؟ یہ دیکھنے سے پہلے یہ بحث بھی اٹھائی جائے گی کہ مخاطب کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا صرف خامند مخاطب ہیں؟ کیا صرف اولیاء مخاطب ہیں؟ کیا سوسائٹی مخاطب ہے؟ یا ایک عام آیت ہے جس میں ہر وہ شخص جس کا کسی پہلو سے بھی یہاں تعلق قائم ہو وہ مخاطب ہوتا چلا جائے گا؟ اس ضمن میں حضرت امام راضی کی تفسیر سے وہ 5 آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خطاب کے تعلق میں ہیں۔ حضرت امام راضی نے ان کو اکٹھا کیا ہے ایک جگہ بہت اچھے خلاصے کی صورت میں۔ کہتے ہیں مختلف علماء نے مختلف بحثیں اٹھائی ہیں، بنیادی طور پر 5 بحثیں ہیں۔ ایک وہ آدمی مخاطب ہے جسے اپنی بیوی ناپسند ہو اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس سے بدسلوکی کرتا اور اسے تنگ کرتا ہے کہ وہ اپنا مہر دے کر جان چھڑاتی ہے۔ اگر یہ ایک مفسرین کی اور ثقہ مفسرین کی رائے ہے تو اس آیت کو عرب رواج کے پس منظر سے باندھنا ویسی جائز نہیں رہتا، کیونکہ وہاں تو خامند کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو ایک ایسے رواج کی بات ہو رہی ہے جس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ عرب سوسائٹی کا رواج تھا، تو وہاں سوسائٹی پھر پیش نظر ہوگی، خطاب سوسائٹی سے ہوگا۔ لیکن مفسرین نے، جن میں بڑے ثقہ مفسرین ہیں، اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے، اتفاق تو نہیں کیا مگر ایک گروہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مراد یہاں وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو بہانے بنا کر طلاق دینا چاہتا ہے، مگر اس رنگ میں کہ اپنے حقوق نہ ادا کرے جو اس پر واجب ہیں، بیوی کے جو حقوق اس پر واجب ہیں وہ ادا کیے بغیر اس سے خلاصی کرے۔ ایک یہ معنی لیا گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے متوفا کے ورثاء مراد ہیں، یعنی وہ مخاطب ہیں، اور ان معنوں کی روح سے جاہلیت کے رواج کا ذکر کیا ہے حضرت امام راضی نے۔ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ یہاں پھر سوسائٹی اور
وہ جو وارث بنے ہوئے ہیں ان کو خطاب ہے کہ تم وارث نہیں ہو خدا کے رزق۔ تیسرا، یہاں عورت کے ولیوں سے خطاب ہے، یعنی عورتوں کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو تیسرا ہے یہ پہلے بیان نہیں ہو گیا، ولیوں سے خطاب، ایک فرق ہے۔ یہاں عورت کے ولیوں سے خطاب ہے، انہیں عورتوں کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ دراصل ولیوں سے ولی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ان کی غالباً یہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ تو پہلے یہ بات گزر چکی ہے، ایک نئی شق قائم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں ایک شق جو قائم ہونی چاہیے غالباً یہ وہی شق ہوگی۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں مگر معاملے کو لٹکاتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور شادی نہ کر سکیں، یا طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ان معنوں میں وہ ولی ہیں۔ میں یہ سمجھاؤں اس سے کہ اپنی ولایت کا حق قائم رکھتے ہیں اور بہانے بنا بنا کر آخری فیصلے پر دستخط کرنے سے اعتراض کرتے ہیں تاکہ یہ عورت کسی اور جگہ شادی کے قابل ہی نہ رہے، 8-10 سال گزر جائیں، جو اس میں دلچسپی لیتا ہے وہ آخر دلچسپی چھوڑ دے۔ اس طرح وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ تو آج کل بھی اکثر سامنے آتی رہتی ہے، اکثر نہیں تو کبھی کبھی ضرور سامنے آتی رہتی ہے۔ بعض ایسے آدمیوں کو کے لیے اخراج جماعت کی سزا دینی بھی لازم ہوئی، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ طلاق کے آخری فیصلے پر دستخط کر کے بیوی کو آزاد نہ کریں، اور وہ کوئی بہانہ بنا کر کبھی ایک اپیل کر دی کبھی دوسری اپیل کر دی، سال تک معاملہ لٹکاتے ہیں، اور اس بیچاری کی زندگی اجیرن وہ قانوناً جب تک وہ نکاح پوری طرح ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس خاوند کی ولایت کے وہ اندر رہتی ہیں قانون کے لحاظ سے۔ تو یہ معنی ہے ولیوں کے خطاب کا کہ ہیں ولی مگر وہ کسی نہ کسی انتقامی کارروائی کی خاطر اذیت دینا چاہتے ہیں، اور جو خدا نے صاف گوئی کا حکم فرمایا ہے اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک چوتھی بات ہے، مخاطب خاوند ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں وہ عورتوں کو طلاق دیتے اور دوسری شادی کرنے سے روک دیتے۔ یہاں بھی دراصل وہی قسم پیش نظر ہے، مگر جو فرق ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے، مگر یہ زمانہ جاہلیت تو لوٹ آیا ہے پھر، اور مسلمانوں کے جو آئلی اختلافات ہیں ان میں بکثرت یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کمینہ انسان، تنگ نظر انسان شادی کو انتقام کا ذریعہ بناتا ہے، شادی کے حقوق کو، اور اس کے نتیجے میں عورت کو باندھے رکھتا ہے۔ تو حضرت امام راضی کے نزدیک گویا یہ ایک سابقہ رواج تھا جس کو ختم کیا گیا ہے۔ اور آخری بات جو سب سے افضل اور عمومی ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت عمومی ہے، یعنی اس کا تعلق ہر ایسے واقعہ سے ہو سکتا ہے جو آئندہ کبھی پیش آئے، اور آیت کسی ایک حوالے سے نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک عمومی احتمال کو پیش نظر رکھا ہوا ہے کہ جب خاوند بیوی کے ساتھ اختلاف کرتا ہو، اس سے تعلق میں کمی آ جائے، چھوڑنا چاہے، کسی اور عورت سے اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، زیادہ مہر مقرر کر بیٹھا ہے یا جتنا بھی ہے اس سے بھی انحراف چاہتا ہے، کچھ تحفے دے بیٹھا ہے، کچھ جائیدادیں اس کے نام منتقل کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کیا حربے استعمال کرے گا، ان سارے امکانات پر یہ آیت حاوی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے رواج جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، عملاً ایک ایسے خاندان کے متعلق مجھے ایک احمدی خاندان نے جس کا تعلق ہے ان سے لکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہ بوڑھا کر رہے ہیں گھر بٹھا کے تاکہ جائیداد دوسروں کے پاس نہ چلی جائے۔ تو ورثے والا مضمون ہے، دیکھیں آج بھی اسی طرح صادق آ رہا ہے
کسی سابقہ حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے مال کے وہ بھائی وارث بن جائیں، اس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہونے دے رہے، اور دوسری برادری میں گئی تو زمین کی جائیداد ساتھ لے جائے گی۔ تو یہ ایک عمومی آیت ہے۔ اور جہاں تک لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اس کا تعلق ہے فاحشہ مبینہ کا۔ یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ عام طور پر لوگ جب اور کوئی عام طور پر تو نہیں مگر بعض کمینہ فطرت لوگ جب اور کوئی عذر نہ دیکھیں تو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بیوی فاحشہ تھی، اور بعض کے بعض مقدموں میں یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلی رات ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اگر پتہ چل گیا تھا تو تم پھر وہاں کیوں تم نے سوال نہیں اٹھایا؟ وہ وقت تھا کہ تم عدالت کے سامنے حاضر ہوتے۔ لیکن بچے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، اس بیچاری بوڑھی ماں پر یہ الزام لگانا کہ پہلی رات سے ہی ایسی تھی، یہ سخت بے حیائی ہے۔ بس فاحشہ کے ارتکاب کا الزام اس ضمن میں آج بھی دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس سے متنبہ فرمایا ہے۔ بعض دفعہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، علیحدگی کی درخواست دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا خاوند ایسا ہے۔ ان کو میں روکتا ہوں، بعض دفعہ ان کو جماعت سے بھی خارج کرنا پڑا، مگر تمہیں قرآن کریم نے فحشاء کی اجازت ہی نہیں دی، اور اگر تم نے یہ سمجھا تھا ایسا تھا تو لیان تمہارے لیے تھا۔ بس تم اپنے خاوند کے خلاف گواہی دیتی ہیں، خاوند تمہارے خلاف گواہی دیتا ہے، دونوں صورتوں میں تم لیان کر سکتی تھی یا علیحدگی کی درخواست دے دیتی۔ لیکن آج جب کہ بڑے بچے ہو گئے، تم 20-25 سال گزار چکی ہو، یہ الزام تراشیاں کہ خاوند بدمعاش ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی ایسی گواہی قبول نہیں ہوگی بلکہ جھوٹی شمار ہوگی۔ اگر قرآن کریم کا حکم کسی قانون میں چلے تو پھر ایسے الزام لگانے والوں کو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس حصے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو کھولا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کیوں بے حیائی کی باتیں کرتے ہو چند پیسوں کی خاطر؟ کیوں اچھے تعلقات جو عمر بھر گزار چکے ہو ان کو داغدار کرتے ہو؟ تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم عورتوں کو دیے ہوئے مال کو واپس لینے کی کوشش کرو، یا جو وعدہ کر بیٹھے ہو اس سے انحراف کے لیے رستہ تلاش کرو۔ تم سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ توقعات ہیں، اور تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے عاشروہن بالمعروف، ان سے معروف کے ساتھ معاشرت کرو۔ فإن کرہتموہن، پس اگر تمہیں وہ پسند نہیں رہیں تو پھر آسان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ اسی میں بہت ہی برکتیں رکھ لیتا ہے۔ اور چونکہ مال کا معاملہ ہے، مال کی بحث چل رہی ہے، یہاں لفظ خیر کا استعمال ذو معانی ہے۔ خیرن کثیرہ سے مراد برکتیں بھی ہیں اور خیرن کثیرہ سے مراد مالی فوائد بھی ہیں۔ بس اگر تمہیں مال ہی کی حرص ہے تو یاد رکھو بسا اوقات جو تمہیں پسند نہیں ہوتی، اگر اللہ کی رضا کے خاطر ان سے حسن معاشرت کرو گے تو انہی کے ذریعے تمہیں خدا تعالیٰ کثرت سے مال عطا کر سکتا ہے، یا انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دن پھیر سکتا ہے اور تمہیں کشادگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ ہیں معنی عموماً جو اس آیت جو عمومی معنی ہیں، اور اسے خاص واقعات سے ماننا علم کی خاطر تو ہو لیکن ان واقعات تک محدود نہیں کرتا۔ اس حصے پر ویری نے جو زبان کھولی ہے وہ یہ ہے unless they have been guilty, that is of disobedience or shameless conduct، یہ کہہ کر آگے لکھتا ہے this passage carefully guards the right of a husband to punish his wife for whatever he may fancy a fault in her۔ بالکل برعکس معنی،
خدا کہتا ہے بہانے نہیں بنانے، ہرگز کوئی عذر نہیں رکھنا تاکہ تم بیوی کو تنگ کرو۔ عورتوں کے حقوق کی حفاظت، معصوموں کے دفاع کے لیے کتنی عظیم آیت ہے جو ان کے پس پشت کھڑی ہے کہ خبردار ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اور ویری صاحب کو اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اب اس آیت کی روح سے کھلی چھٹی دے دی ہے ہر خاوند کو کہ جو چاہے عذر رکھے، بے حیائی کا الزام لگائے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے اپنے ظلم کو جاری رکھے۔ تو اگر آنکھ دشمنی کی ہو تو یہ معنی پڑ لیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کے نتیجے میں جو اسلامی معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ دیکھیں وہ کتنا عظیم نقشہ ہے، اور یہی دراصل اس آیت کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ازدواجی تعلقات اور عائلی زندگی کا جو نقشہ پیش نظر اللہ یہ کہنا چاہیے کہ جو تصور، جو نقشہ مسلمانوں میں جاری کرنا چاہتا ہے، یہ آیت اس کو پیش فرما رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ ان سے معروف کے مطابق معاشرہ کرو۔ اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی الرسن کر دیا ہے کہ دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا۔ فحشاء کا چونکہ مضمون ہے، اس لیے یہ بہت ہی لطیف بات ہے جو مسیح علیہ السلام نے اٹھائی ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں بعض عورتیں اگر کچھ آوارگی کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، ایسے چال چلن چلتی ہیں جو بعضوں کی نظر میں ان کو فحشاء قرار دیتے ہیں، تو فرمایا تم مردوں کا قصور ہے، تم بعض عورتوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہو، یا اس انتہا پہ جاتے ہو یا اس انتہا پہ جاتے ہو۔ بیویاں جو مرضی کرتی پھریں، جہاں مرضی جائیں، رات کو جب مرضی واپس آئیں، تمہیں پرواہی کوئی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں لوگوں کی آوازیں کیا کہہ رہی ہیں، اور جب تم ایسی ڈھیل دیتے ہو تو اس کے نتائج کے بھی تم ذمہ دار ہو۔ پھر تو فرماتے ہیں کہ بعض کا تو یہ حال ہے کہ جو مرضی کرتی پھریں، دین کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہو، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ یہ ایک گروہ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی الرسن تو نہیں کیا، مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسلام تو زیادہ اوسط ہے، وسطی راہ ہے، اور وسطی راہ سے دائیں طرف ہٹو یا بائیں طرف ہٹو، دونوں صورت میں تم حق سے تجاوز کرنے والے بنو گے۔ فرمایا ایک طرف بیویوں کو کھلی چھٹی دے دینا، اور اسلام کی راہوں سے بھٹک کر وہ غیر معاشروں کی طرف دوڑ پڑتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو اور روکتے نہیں، تم اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ دوسری طرف ان کو باندھ کر رکھ دینا، مثال خلی الرسن کی بہت عمدہ ہے۔ اس سے مراد ہے ایک جانور کے گردن میں یا پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی ہے، اگر وہ ڈھیلی کر دی جائے تاکہ وہ دور دور تک جا سکے تو یہ خلی الرسن ہے۔ بعض لوگوں نے کتوں کو تو باندھا ہوتا ہے، ہم سیر پہ جاتے ہیں تو، لیکن ڈھیلی رسی ہوتی ہے، اس سے دوسرے محفوظ نہیں رہتے۔ مگر اب ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ بٹن دبا کر رسی کو تنگ بھی کر لیتے ہیں، مگر ایسی رسی کوئی مسلمان معاشرے میں نہیں ملتی کہ جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دی، جب چاہے بٹن دبا کے واپس کر لی۔ جو عورتیں ایک دفعہ آزادی میں چلی جائیں پھر ان کے خاموش غلام ہو جاتے ہیں، ان کی مجال نہیں کہ اف تک کریں گھر میں، پھر اپنی اولاد پر بھی ان کا اختیار نہیں رہتا۔ ان کی اولاد بھی ماں سے رنگ پکڑتی ہے، اور خاوند باپ آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ باپ آزاد خیال ہے، اور اس ضمن میں اس معاملے میں پھر ماں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ باپ تو آزاد خیال ہے، اس نے تو اپنی طرف سے کھلی چھٹی دی ہے، مگر ماں نے ایک ہوتی ہے وہ نہیں کرتی۔ مگر چونکہ آزادی ڈھلوان کا رستہ ہے، اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ متنبہ کیا تھا کہ جب بھی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک
ڈھیلی رسی دیتا ہے تو اولاد اکثر اس کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ ڈھیلی رسی والا معاملہ زیادہ آسان ہے زندگی پر، یہ اترائی کا سفر ہے۔ اور جو ماں یا باپ میں سے نسبتاً سنجیدہ مزاج رکھتا ہے اور پختگی رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد محنت کرے اور اعلیٰ اخلاق حاصل کرے، وہ ایک فک و رقبہ کا رستہ ہے، وہ عقبہ اقتحام العقبہ کہتے ہیں اس کو، یعنی گھاٹی پر اوپر چڑھنا۔ تو اکثر لوگ تو گھاٹی پر چڑھنے کا رستہ کھلا ہو اور اترائی کا ہو تو اترائی کی طرف ہی جائیں گے پھر۔ بس ایسی صورت میں وہ بھی ہیں جو خلی الرسن ہیں، مگر ان کی بیویاں پھر با اخلاق ہوتی ہیں اور نہیں پسند کرتی، مگر ان کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ دوسرا جو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی سختی اور پابندی کی ہے ان پر بعض لوگوں نے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، کنیزکوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ کنیزک سے مراد ہے غلام لونڈیاں اور ادنا کام کرنے والیاں، مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں، یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ایک جوتی نہیں دوسری بدل لو۔ مگر یہ جو خواب میں جوتی کو عورت سمجھا جاتا ہے، شاید یہ پنجابی سے تعبیر شروع ہوئی ہے۔ مگر پھر بعض دفعہ بدلتے رہتے ہیں تو ایسی جوتی بھی آتی ہے جو ایسی لگتی ہے کہ دو قدم اٹھانے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، ایڑی پکڑ لیتی ہے ان کی۔ ایک اتاری دوسری پہن لی، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریریں ہیں جہاں جن سے پتہ جن کا پس منظر یہ ہے کہ بعض عورتوں کے متعلق یہ شکایتیں ملیں کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ اور خاوند کی گستاخی کرنے والی ہیں۔ ان پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بعض ارشادات فرمائے، اگر ان کو اس منظر سے ہٹا کر الگ الفضل میں شائع کرنا شروع کر دیا جائے تو بعض ایسے سخت الفاظ ملتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دائمی بات ہے، حالانکہ ان ارشادات کا ایک پس منظر ہے۔ دائمی بات وہی ہے جو کسی آیت قرآنی کے حوالے سے ایک جاری مضمون کے طور پر بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ ہے۔ سختی کی اجازت ہے اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خامد کے سامنے منہ پھٹ بنے اور بدتمیزی کا سلوک کرے، اس کا کھائے اور اس کی اجازت کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف اس کا مال ضائع کرے۔ یہ خلیل رسن ہونے والے معاملات ہیں۔ بس وہاں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خلیل الرسم کی تعریف ہو رہی ہے، وہاں ایسے سخت الفاظ ہیں بعض کہ اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک عورت کو ہر وقت پابند رکھو، غلام بنائے رکھو۔ ایسے اقتباسات شائع کرنے جائز نہیں جب تک مقابل کے اقتباسات بھی ساتھ ہی نہ شائع کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایک دو دفعہ میں نے پڑھا تو مجھے بہت اس سے تکلیف ہوئی، میں نے کہا یہ زمانہ کون سا ہے، کیسی کیسی باتیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، وہاں تم آنکھیں بند کر کے یہ اقتباسات شائع کر دیتے ہو، جانتے ہو کہ مسیح موعود علیہ السلام کا مسلک ان اقتباسات میں محدود نہیں ہے۔ اس کے برعکس جب تک مقابل کے اقتباسات نہیں رکھو گے مسلک کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بس یہ وہ مضامین ہیں جو اسی تعلق میں نے بعض چنے ہیں تاکہ آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصل موقف پیش ہو سکے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب نامرد تو کھڑا نہیں ہوا کرتا مقابلے میں، تو یہ کیوں فرمایا کہ بزدل اور نامرد ہے؟ مراد ہے عورتیں عورتوں سے جھگڑتی ہیں، جھگڑتی رہیں، تم مردوں کی شان نہیں ہے یہ۔
ان معنوں میں نہ مرد ہو کہ مرد ہو تو مردوں سے مقابلے کرو، عورتوں مجبوروں سے مقابلے کرنا اور ان کے سامنے ڈپٹ کے نہ سینہ تان کے کھڑے ہو جانا، یہ کوئی بہادری نہیں، یہ نامردی کی دلیل ہے۔ تم بزدل ہو، مردوں سے تم مقابلے کرتے نہیں اور اپنی مظلوم کمزور بیویوں کے پر چڑھائی کر دیتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ مردوں میں کبڈی کھیلے، عورتوں میں شرمائے، الٹا، عورتوں میں کبڈی کھیلے، مردوں میں شرمائے، کہ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں آ کر بڑی بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے اور حکومت کرتے، اور مردوں کے سامنے آواز نہیں نکلتی۔ تو ان معنوں میں نامرد ہیں کہ عورتوں کے سامنے تو شیر ہو جاتے ہو اور باہر مردوں کی سوسائٹی میں جا کے تمہارے رنگ بدل جاتے ہیں، یہ کون سی مردانگی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجودی کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ یعنی صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے، عورت سے حسن سلوک کی جو شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے فرمایا آپ بڑے باروب تھے۔ بعض وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے، روایات میں ملتا ہے کہ دوسری مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، مگر جس رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے یہ آپ ہی کا حق تھا، کسی اور نے یہ بات یوں نہیں کہی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئیں، ایک مرتبہ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جائیں۔ اور یہ واقعہ ہے، یہ وہی شخص پا سکتا ہے اس مضمون کو جس کی فطرت اس لطافت کو دیکھ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں موجود تھی۔ بعض بار انسان بچوں کے ساتھ جب مقابلے کرتا ہے تو اس قسم کا ہوتا رہتا ہے معاملہ، کبھی کبھی بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ وہ جان کے ٹھوکر کھا جائے گا، کچھ کرے گا تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کو بھی حوصلہ ہو، آگے نکلتے پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس واقعہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس نظر سے دیکھا۔ فرمایا اس طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا تماشا دکھایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو نرم پہلو ہیں، حسن معاشرت، اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی موازنہ کے طور پر فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو حبشی ان کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ اب وہ طبیعت کی معاملات ہیں۔ حضرت عمر کی طبیعت میں ایک سختی درستگی پائی جاتی تھی، اور اس قسم کی جو نرمیاں اور عورتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ ان کے ہاں کچھ ضرورت سے زیادہ تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا ان کو، اور بڑے بہادر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب حضرت عمر آئے تو وہ بھاگے وہاں سے۔ عاشروہن بالمعروف، در حقیقت نکاح مرد، اچھا یہ بریکٹ میں ہے عاشروہن بالمعروف، یہ عنوان ہے گویا کہ۔ آگے فرماتے ہیں در حقیقت نکاح مرد و عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغاباز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہاں عاشرو گئے جو دو طرفہ مضمون ہے، اس کو حضرت مشرف صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھ کر یہاں یہ بات پیدا فرمائی کہ یہ ایک معاہدہ ہے، دو طرفہ معاہدہ ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور حدیث میں ہے خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے
جو اپنی بیوی سے اچھا ہے سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ بس چونکہ وہاں یہی مضمون پیش نظر تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم سے یہ چاہتا ہے، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں زیب نہیں دیتی کہ چھوٹی چھوٹی کمینی باتوں کے لیے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہو، عورتوں پر ناجائز الزام لگاتے ہو اور بہانے ڈھونڈتے ہو کہ کسی طرح وہ چیز جس کے حقدار ہو، تم دیندار بن چکے ہو، وہ ان کو نہ دو، یا جو دے بیٹھے ہو وہ واپس لے لو۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ توقع نہیں رکھتا۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے حوالے سے پیش فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ ضمیمہ تحفہ گولڈیا صفحہ 15 حاشیہ 40 صفحہ 3 38 صفحہ 38 کے حاشیہ، یہ مضامین جو ہیں ان سب میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو پہلو ہے، یہ اگلی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا۔ تو یہاں غلطی سے وہ اقتباسات اکٹھے کرنے والے نے پہلی آیت کے حق میں یہ دے دیا ہے، اس کا آئندہ آنے والی آیت سے تعلق ہے۔ لیکن ایک حوالہ اس کا بھی ہے، چونکہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات 2-3 آیتوں کے مضمون کو اکٹھا پیش نظر رکھ کر تفسیر فرمائی ہے، تو کبھی ایک آیت کا مضمون آ جاتا ہے سامنے، کبھی دوسری آیت کا، تو اس لیے حوالہ جمع کرنے والے نے یہ بات درست کی ہے اس لحاظ سے کہ فرماتے ہیں، مسیح موعود فرماتے ہیں بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور محبت سے پیش آتے ہو۔ اب معروف کا ایک اور معنی اس میں مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما جاتے ہیں۔ معروف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو سوسائٹی میں رائج اور مسلم ہو۔ تو فرمائے عاشروہن بالمعروف، یہ تفسیر کا ایک نیا پہلو ہے، بہت ہی لطیف، جو پہلے کسی مفسر نے چھوا تک نہیں۔ فرماتے ہیں تمہارا حسن معاشرت ایسا مشہور ہو چکا ہو کہ لوگ اس طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں اور سوسائٹی گواہ ہو کہ تم بہترین معاشرت کرنے والے ہو۔ معروف میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ تمہارا حسن معاشرت عرف عام میں کہ علم میں آ چکا ہو، عرف عام میں اتنا مسلم ہو چکا ہو کہ اس کے اوپر لفظ معروف بولا جا سکے۔ لیکن معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کے ساتھ ایک وہ بہت ہی لطیف اور شرط لگائی ہے، ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے۔ اب یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے اور بہت ہی محتاط۔ مراد یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کوئی تو اختیاری نہیں ہوتا کہ وہ گھروں کے اندر جھانکتا پھرے، نہ اس کی اجازت دی جا رہی ہے، تو پھر یہ معروف کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا عقل والے لوگ جھانک لیتے ہیں اداؤں سے، ان کو ان کی رہن سہن طرز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پس پردہ کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی، کیسے معاملات ہوتے ہوں گے۔ تو عقل مند کے لفظ نے اس مضمون کو ایک غیر معمولی حسن عطا کر دیا ہے اور احتمالات کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا پھر ہم جھانک کے دیکھا کریں کہ کس طرح کرتا ہے سلوک۔ فرمایا نہیں، اس کے لیے اصحاب عقل چاہیے۔ اصحاب عقل تو وہ ہیں جو خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے مگر دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ان کو خدا دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا انہوں نے آنکھوں سے جھانک جھانک کے خدا کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اولی الالباب کی تعریف میں یہ بات داخل ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا چناؤ قرآن پر مبنی ہے
اور بہت گہری نظر سے قرآن پڑھنے والے کو یہ الفاظ ملتے ہیں اس طرح، ورنہ عام آدمی کی تحریر میں ناممکن ہے کہ اس قسم کی لطافتیں پائی جائیں اور ایسے باریک الفاظ دکھائی دیں جو قرآن میں پیوستہ ہوں۔ پھر فحشا کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کیسا اور ایک لطیف مضمون بن گیا، اسی آیت کی تفسیر ہے، مگر ساری تفسیریں کھنگالنے مجال ہے جو کہ یہاں تک پہنچا ہو۔ آپ فرماتے ہیں صرف فحشا کا عذر رکھا ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی، مگر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ دوسری کج خلقیوں، کمزوریوں وغیرہ کو سامنے رکھ کر ان کا عذر پکڑ بیٹھو اور کہو کہ یہ عورت اس طرح ہے اس لیے میں اس کو فلاں فلاں سے معلوم کرتا ہوں۔ صرف ایک چیز ہے فحشا، وہ بھی مبینہ، اس کے سوا خدا تعالیٰ تمہیں حق نہیں دیتا۔ فرمایا فحشا کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے، اس کا شکریہ ہے۔ شکریہ لفظ میں حرام تھا، یہ شکریہ خدا کے تعلق میں کیا ہے؟ خدا کے تعلق میں شکریہ نہیں کہا جاتا، شکر کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے یہ آ رہا تھا اس لیے غلط پڑ گیا تھا میں۔ یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے، اس اتمام نعمت کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا، ایسی بات کہی تھی کہ اچھا تم تو یہ کر گئی ہو، یہ کر دیا تم نے، آوازہ کسا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگے بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے۔ آوازہ تو کسا تھا مگر جانتا تھا کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ دل کے ایک رنج سے ملی ہوئی آواز تھی جو اٹھی اور زبان تک آئی، اور بئیں ہماں کوئی دل آزار اور درشت کیا لفظ ہے؟ درست، اچھا، درست اور درست ایک ہی وزن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا، کہتے ہیں یہ سب باتیں میرے علم میں ہیں، یہ کہا لیکن کوئی سختی ایسی نہیں کی جس کا جوڑ دل کے رنج سے نہ ہو، اور مصنوعی اور سطحی بات کی ہو، اور احتیاط کی لفظوں میں کہ کوئی واقعتاً سخت دل آزار کلمہ منہ سے نہ نکلے۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کر دی جائے۔ یہ ہے عاشروہن بالمعروف، کیسی پاک تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اور قرآن کریم کے ان مطالب پر نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے جو آج کے زمانے میں تمام اولو الالبابوں کا سردار ہے۔ وہ 1300 سال پہلے کے آثار دیکھ کر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حقیقت کو پڑھتا اور پہچانتا، اور وہ حقیقت ان آثار سے اٹھتی ہے اور زندہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اپنے لیے ایک راہ تراشتا ہے، اور وہ یہ راہ ہے۔ اب اس کے برعکس یہ عذر رکھ کر کہ عورتوں نے یہ کیا وہ کیا، اب ان کو مارو کوٹو، ان کے حقوق چھینو، یہ ایک احمدی کو زیب کیسے دے سکتا ہے؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا غلام اور عاشق کہلا کیسے سکتا ہے اگر مسیح علیہ السلام کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار نہ کرے؟ اس لیے اس مضمون کی بہت اہمیت ہے۔ صدقہ بھی دیا، اور اپنے متعلق یہ خیال کہ شاید کوئی مخفی معصیت نہ ہو۔ بہت ہی تقویٰ کی باریک راہیں ہیں جن تک عام انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضرت سید خصیلت علی شاہ صاحب کے نام ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا، باعث تکلیف دہی ہے
کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں، سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے ایک مرید کو جو بہت نیک اور اعلیٰ خصال سے مرصع تھے، ایک کمزوری یہ تھی جس کے متعلق آپ نے ان کو متنبہ فرمانا تھا، نصیحت کرنی تھی، ساتھ یہ احتیاط کر لی کہ ڈھونڈتے نہ پھریں کہ کس نے شکایت کی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ بعض بدگو لوگوں سے یا بعض کینہ پرور لوگوں سے بعض باتیں ہمیشہ ہم کو پہنچی ہیں، اس لیے پہلے تو ان کا دفاع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ایک حسن خلق کا ایک عظیم مظہر طرز بیان ہے، یعنی طرز بیان سے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ عظیم خلق ظاہر ہوتا ہے۔ بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی، یعنی سچا دوست ہو اور وہ کوئی بات پہنچائے تو وہ غیبت نہیں ہوا کرتی اگر اخلاص کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو بات پہنچائی جا رہی ہے جس کی نصیحت ان کے دوست کی ایک کمزوری کو دور کر سکتی ہے۔ یہ پہلو بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کون کون سے احتمالات تھے جن کو پیش نظر رکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام ایک خوبصورت محفوظ راہ تراش رہے ہیں۔ آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے حسن ظن کے رکھنے والے کے متعلق یہ بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ شاید اس نے جلدی میں نتیجہ نکالا ہو اور غلط نتیجہ نکال گیا ہو۔ حسن ظن رکھنے والا تو حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ کوئی غلط نتیجہ نہ نکلے، پھر بھی جب وہ راہ نہ پائے تو ایک نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو تو پھر اس سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ بہت ہی محتاط انداز سے فرمایا جا رہا تھا کہ کسی پہلو سے بھی ان کی دل شکنی نہ ہو۔ غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اول تو بیان کرنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گونا حکومت قسام ازلی نے دے رکھی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں میں تعدیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضے سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا عام حال یہ ہے، یہ انسانی فطرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ چونکہ خدا قسام ازلی نے ایک گونا حکومت دے رکھی ہے، قوام کی طرف اشارہ ہے یہاں، اس لیے ذرا ذرا سی باتوں میں تعدیب کی نیت سے، تاکہ ان کو ذرا سلیقہ سکھائیں، ادب سکھائیں، یا غیرت کے تقاضے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غیرت بھڑک جاتی ہے۔ کئی لوگ اس لیے بھی سختی کرتے ہیں کہ ان کو ہر وقت یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ فلاں کے سامنے ہنس پڑی تھی، فلاں جگہ اس نے یوں پردہ اور سے بے احتیاطی کی، فلاں جگہ اس نے یہ حرکت کی، گویا کہ اس کی مردانی غیرت ہر جگہ وہ خطرے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہانے رکھ کر لوگ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرے کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تاکید کی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، پھر وہی آیت ہے، یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو۔ اب لفظ معروف کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، جب لفظ معروف اس تعلق میں مسیح علیہ السلام فرمائیں گے تو یاد رکھیں کہ اسی تفسیر کی روشنی میں ہے۔ اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو، بلکہ خیرکم بے اہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے
جو اور اپنے اہل سے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے اور حسن معاشرت کے لیے. اچھا یہاں اب ایک لفظ لے اہل ہی پہلے لکھا ہوا ہے اور ہم لے اہل ہی پڑھتے ہیں. مصنف صاحب نے بھی اکثر جگہ لے اہل ہی پر لکھا ہے. یہاں بے آلہ ہی معنی کے بیان کی خاطر عمدن استعمال فرمایا گیا ہے یا کاتب نے غلطی کی ہے؟ چیک کروائیں. ہو سکتا ہے مشہور حدیث ہے لے اہل ہی پڑھتے آئے ہیں, مشہور اسلام کی دوسری عبارتوں میں بھی یہی ملتا ہے, تو کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو بھی درست کر لینا چاہیے. تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آئے. اہل ہی سے مراد یہاں بیوی لی گئی ہے, اور فرماتے ہیں اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا کہ کتنی تاکید ہے. عزیز من انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا ہے. بعض لوگ سن کے کہیں گے وہ پتہ نہیں وہ کس زمانے کی بیویاں تھیں, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہر بیوی بیچاری مسکین ہی گھر میں آتی ہے. تم اس کو بگاڑ دیتے ہو اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے, یا زیادتی سے یا ضرورت سے زیادہ نرمی سے آہستہ آہستہ اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. ورنہ ایک دلہن بیچاری تو مسکین بن کے ہی آتی ہے, اس کے ماں باپ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. تو ان معنوں میں یہ ایک دائمی سچائی ہے کہ ایک مسکین چیز ہے جو تمہیں ملتی ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا, اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے. یعنی خدا دیکھ رہا ہے کہ اس عورت کو جو حوالے تمہارے کیا گیا ہے تو دیکھو تم کیا معاملہ کرتے ہو. نرمی برتنی چاہیے اور ہر یک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں, اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے. مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے. خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے, بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے. اور یہ دین سکھلانا چاہیے یہ اس لیے بیچ میں داخل فرمایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ نیک آدمی تھے, وہ یہ عذر رکھتے ہوں کہ یہ پوری طرح دیندار نہیں ہے, نہ ٹھیک طرح وضو کرتی ہے, نہ اس کو دوسرے مسائل کا کوئی علم ہے. پرانے زمانے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بعض دفعہ پوری توجہ نہیں ہوتی تھی, تو عام دیہات میں تو خاص طور پر ایسی عورتیں آ جاتی تھیں جن کو پوری طرح دین کا علم نہیں ہوتا تھا. تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمال کے پیش نظر کہ ان کو یہ عذر نہ آتا ہے اور دوبارہ ایک چٹھی نہ لکھ دیں کہ آپ کو جو شکایتیں پہنچی ہیں یہ نہیں کسی نے بتایا کہ دین کے معاملے میں کمزور ہے. فرماتے ہیں آپ کا فرض ہے ان کو دین سکھلانا چاہیے. در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے. میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرا درشتی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے. ایک شخص کو خدا نے صدہا کوس سے میرے حوالے کیا ہے, شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا, تب میں ان کو کہتا ہوں تو اپنی نواز میں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ عمل خلاف مرضی حق تعالی ہے تو مجھے معاف فرما دے. یہ ہے حسن معاشرت جو اس کا نمونہ ہے جس کو اس زمانے میں خدا نے حضرت کی غلامی میں امام بنایا ہے. اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں, سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے. ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی بیویوں سے حلم کرتے تھے, زیادہ کیا لکھوں. والسلام. یہ الحکم جلد 13 17 اپریل 1905 میں شائع ہوئی ہے یہ تحریر. باقی سب باتیں تو اس کی ذیل میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اس مضمون پر سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب اور کیا کہوں. جہاں مصنف اسلام نے بات ختم کی وہی بات ختم ہو گئی.
اب اگلی آیت میں جانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا ذکر ہے. اس میں جیسا کہ ایک جگہ مشرف پہلے ہی فرما چکے ہیں، صرف بیویوں کی بحث نہیں ہے اور عورتوں سے بھی بالعموم. تو اب ضمناً لطیفے کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں. جب میں نے گزشتہ درس میں اپنی ہمشیرہ عزیزہ امت الباسط کا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ جو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر والا جو بات ہے، اس کا اطلاق کلالے پہ خصوصیت سے ہوتا ہے، یہ اسی صورت کی آخری آیت سے کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ وہاں اسی تعلق میں اللہ تعالیٰ نے دو سے زائد کا محاورہ استعمال کرنے کی بجائے دو کو 2/3 کا حصہ دار قرار دے دیا. تو جب بات خود قرآن نے کھول دی تو کسی اور استنباط کی ضرورت نہیں. اسی دن میں نے ایک اور ذکر بھی کیا کہ کسی کی بچی نے یہاں سے فون پہ پوچھا اس سے کہ کیوں تم اداس تو نہیں ہو گئی میرے بغیر. اس نے کہا اداسی کی کیا بات ہے، آج کل تو درس ہی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے اور مجھے تو تمہاری یاد کی ہوش ہی نہیں رہی. ان کا نام نہیں لیا تھا جبکہ اپنی بہن کا نام لے دیا تھا. تو یہاں سے جا کے مجھے خیال آیا، میں نے کہا اوہو اب تو شکوہ آیا ہی آیا. اور وہ چونکہ میری ماموں کی بیٹی ہیں اس لیے وہ کہیں میں نے کہا وہ سوچتی ہوں گی کہ ماں جائی کا تو ذکر کر دیا، ماموں جائی کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور وہ بھی تو ماں کا بھائی تھا، اس کی بیٹی کا ذکر نام لے کے کر دیتے تو کیا حرج تھا. اور میں یہ سوچ کر محظوظ بھی ہو رہا تھا اور افسوس بھی کر رہا تھا کہ کر دیتا تو بہتر تھا، کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ آنا ہی آنا چاہیے. اور وہ آ گیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے خاوند بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں. یہ عزیز مرزا حنیف احمد صاحب کی بیوی طاہرہ کا واقعہ تھا، جو میرے ماموں کی بیٹی اور سب سے بڑے ماموں سید اللہ شاہ صاحب کی بیٹی اور میاں حنیف احمد صاحب میرے چھوٹے بھائی ان کی بیگم ہیں. اب ان کا شکوے کا انداز بھی دیکھیں کیسا عجیب ہے. انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اس بات کا. کہتے ہیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بے سج پیش خدمات کی توفیق بخشے، ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. اے خانہ برانداز کچھ تو ادھر بھی. طاہرہ بیگم حنیف احمد. تو میں نے یہ مثال میں نے آپ کو بتا دیا. تو شکوے کا جواب یہ ہے کہ پڑھ کے سنا لیا. دوسرا میں نے بتایا کہ محاورے اردو کے کیسے ہوتے ہیں. ایک محاورہ ہے پھولوں کی چھڑی کی مار دینا. تو انہوں نے اپنا انتقام پھولوں کی چھڑی کی مار دے کے اتارا ہے. یعنی گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی. اور ایک جو میں نے ذکر کر دیا تھا اس کی اب ضرورت نہیں کہ ایک مجھے پریس سیکرٹری سے صاحب کے نام ہے، دراصل ایک بزرگ عالم کا شکوہ آیا تھا کہ آپ نے ایک کچی روایت سامنے رکھ دی اور اس پر تنقید بھی ہو گئی. جو اصل بنیادی بات تھی وہ رکھنی چاہیے تھی. تو ان کو میں بتا چکا ہوں کہ کچی بات عمدن میں نے پہلے چنی تھی تاکہ اس کے بعد ثقہ بات آپ کو بتا کر تفریق بتاؤں کہ ہر روایت بے اعتبار نہیں ہوا کرتی. بعض روایتیں خود بولتی ہیں کہ ہم بے اعتبار ہیں اور بعض ثقہ روایتیں ہیں جن کے اوپر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا عقلاً اور ان کا مضمون بڑا اندر سے منضبط ہوتا ہے اور قابل قبول ہوا کرتا ہے. اب اگلی آیت النساء 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. النساء 21. اور اگر تم ایک عورت کے بدلے دوسری عورت لانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو، یعنی ایک بیوی کے بدلے ایک اور بیوی
لانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے ایک ذرہ بھی تم نے واپس نہیں لینا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے لوگے بہتان کے ذریعے اور بہت بڑا گناہ کماتے ہوئے، یعنی بظاہر مال لے رہے ہو لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا گناہ کما رہے ہوگے، کیا اس طریق پر بھی تم وہ مال لینا پسند کرو گے؟ یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ استبدال زوجی مکان زوجی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا جو مضمون ہے اس کے باوجود عام طور پر انسانی فطرت ایک ہی پسند کرتی ہے، اور روزمرہ کا قانون ایک سے زیادہ شادی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم پھر دوسری کیوں نہیں کر لیتے، اس کو بھی رکھو۔ فرمایا کہ عام طور پر لوگ گھروں میں یہ پسند نہیں کرتے کہ دو بیویاں ہوں، یا بیویاں بعض دفعہ پسند نہیں کرتی کہ دوسری آئے، دوسری شادی سے پہلے شرطیں کر لیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ بعض دفعہ عورتیں شرطیں کر سکتی ہیں۔ تو کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ قرآن کریم سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ شرط کر سکتی ہے؟ نکاح تو ایک معاہدہ ہے، اور معاہدے کے لیے شرطوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور معاہدہ بتاتا ہے کہ تمہیں حق ہے مانو یا نہ مانو۔ تو اگر معاہدے کے روح سے تم کوئی شرطیں عائد کر لیتے ہو تو اس کی یہ شکل بنے گی کہ اگر تم معاہدہ توڑتے ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے تو ہو سکتے ہو، مگر شریعت کے دوسرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں بنو گے۔ یعنی شریعت نے جب 4 تک کی اجازت دی ہے اور تم بیوی سے معاہدے کے ذریعے پابند ہو کہ تم 2 بھی نہیں کرو گے، 1 ہی رکھو گے، تو پھر جب معاہدہ توڑو گے تو معاہدہ توڑنے کی سزاوار ہوگے، اس جرم میں پکڑے جاؤ گے، نہ کہ 4 شادیوں کی اجازت والے حکم کی نفی کرنے والے یا اس سے تجاوز کرنے والے۔ اگر 5ویں کرو گے تو پھر وہ نہ معاہدہ نہ شریعت، وہ سراسر ایک ناحق فعل ہے۔ تو اس لیے معاہدہ کے لیے جائز حقوق چھوڑنا جائز ہے، اور جائز حقوق چھوڑنے کے طور پر معاہدات ہوتے ہیں، اس لیے معاہدے کیے جاتے ہیں، ورنہ قانون کو کیوں نہ نافذ کیا جائے۔ تو فرمایا استبدال زوج کا فیصلہ کر لو۔ اب سوال ہے قنطار کیا چیز ہے، اور لغت کی بحث میں قنطار کے کیا معنی دیے گئے ہیں، اس میں بہت ہی اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی جس میں 10,000 کی رقم ہو وہ بدرۃ مبدرہ کہلاتی ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم ہو تو پھر اسے ہم کہیں گے قنطار۔ اور بعض نے اوقیہ گنے ہیں کہ اتنے اوقیہ ہوں تو پھر قنطار کہلائیں گے، اور 1 پاؤنڈ کے 12ویں حصہ کے برابر وزن کو اوقیہ کہتے ہیں، یعنی کتنے اوقیہ سونا ہو یا چاندی ہو تو پھر یہ قنطار ہوگا۔ اب یہ بالکل بے تعلق ویسے ہیں۔ قنطار ایک محاورہ ہے، ڈھیروں ڈھیر، جیسے یا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ برابر بھی دے دیا ہو، تو ڈھیریاں لگ جائیں مال کی، اس کو محاورتاً یہ بھی کہتے ہیں تم نے پہاڑ برابر دولت بھی دے دی ہو تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس دولت کو واپس لے لو۔ اب جو قنطار کے مختلف تراجم کیے گئے ہیں وہ میں اکٹھے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 40 اوقیہ کے ہم وزن سونا، 1200 دینار، 1200 اوقیہ، 70,000 دینار، 80,000 دینار، سونے چاندی کے 100 پاؤنڈ، 1000 دینار، بیل کی کھال میں جتنا سونا یا چاندی بھرا جا سکے اتنا مال جس کی تہیں بن گئی ہوں۔ اب بیل کی کھال میں اب یہ بحث بھی اٹھے کتنا بڑا بیل ہو، وہ اسپین والا بیل ہو جس سے لڑائی کی جاتی ہے، یا وہ افریقہ کے جنگلوں کا بیل ہو، یا وہ بیل جسے قصاب ذبح کرتے ہیں ہمارے ملک میں جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ عجیب و غریب بحثیں ہیں، بے تعلق باتیں ہیں،
سمجھنا چاہیے کہ عرب محاورے میں قنطار اس وقت کہتے تھے جب بہت مال ہو، کثرت سے دیا گیا ہو۔ اب اس تعلق میں جب یہ بحث ہوئی کہ قنطار کیا چیز ہے تو بعض اور لطائف بھی اس سے نکلتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اس سے استنباط فرمایا وہ پھر بعد میں آئے گا تو پھر اس کی بات کریں گے۔ پہلے میں باقی دوسری باتیں بیان کروں وہ اس سے جو حوالہ مل نہیں رہا۔ اس آیت یا اس سے اگلی آیت سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک استنباط کیا تھا جس کو ایک خاتون نے چیلنج کیا۔ چیلنج ان معنوں میں کہ حضرت عمر ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے خطبے میں بیان فرمایا، وہ اس نے یہ جواب دیا، لیکن یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے راوی نے صحیح بات نہیں کی۔ دوسری روایت محتاط ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے سنا کہ رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استنباط فرمایا ہے، تو رستہ چلتے جب آمنا سامنا ہوا اس نے کہا اے خلیفہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تبصرہ ہے، پھر فقہا اس بحث کو لے اڑے ہیں آگے۔ یہ بات کی باتیں پھر کریں گے۔ اب میں اس آیت کے حوالے سے مزید جو بحثیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو قنطار کی بحث ہے جس بحث نے بھی نکات کے ڈھیر بنا دیے ہیں۔ اب بہتان کی بات ہے، بہتان عظیم فرمایا، یعنی اہل لغت کہتے ہیں کہ بہتان ایسا الزام ہے جس کے جھوٹ سے انسان حیران و ششدر رہ جائے۔ بہتان کا لفظ دراصل آپ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہی پڑھا ہوگا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت ابراہیم نے ایسی دلیل دی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ وہ حیران ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ تو بہتان بھی ایسا کہ اگلا معصوم آدمی حیران پریشان ہے، یہ کیا بات ہے، کب کی بات کر رہا ہے، تو کبھی ہوا ہی نہیں، اور فطری رد عمل اس کا ظاہر کر رہا ہو کہ سراسر جھوٹ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں، ایسی چیز کو بہتان کہا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں تفسیر کشاف میں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی نئی عورت کو بیاہ کر لانے کا ارادہ کرتا تو اپنی بیوی پر فاحشہ ہونے کا الزام لگا دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ مجبور کر دیتا کہ اسے اس مال میں سے دے جو اسے دے چکا ہوتا تاکہ نئی عورت سے شادی کے لیے اسے استعمال کرے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ تو ایک عام جاری صورت ہے، آج کل بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ باقی وہی باتیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کوئی نئی بات کہیں نظر آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں، صرف وہ غالباً وہ رہ گیا حصہ حضرت عمر والی بات۔ ہاں، مہر کی بحث جو ہے اس میں آتا ہے کہ چونکہ اس مال میں آتیتم سے مراد
صرف وہ مال نہیں ہے جو تم نے تحفتاً زائد دیا ہے، بلکہ حق مہر جو مقرر کیا گیا تھا وہ گویا کہ تم اس کے دیندار بن گئے ہو، وہ پیش نظر ہے۔ جب یہ بحث اٹھی تو اس کے ساتھ ہی دوسری بحث یہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور جتنا مرضی مقرر کر دو۔ اس بحث کے تعلق میں پھر وہ روایت آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بیان کی تھی۔ وہ روایت یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت بہت زیادہ مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، بس اس کی تائید میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر خطاب فرمایا کہ خبردار عورتوں کے مہر کے بارے میں غلو سے کام نہ لو۔ اس پر ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن خطاب، خدا ہمیں دیتا ہے اور آپ روک بنتے ہیں۔ اس نے اپنی تائید میں یہ آیت پڑھی، قنطار والی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر شخص عمر سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کے اس دعوے کو نہ صرف تسلیم کر لیا بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ تو ایسی امت ہے کہ جس میں ہر شخص مجھ سے زیادہ عقل والا ہے، صرف خلیفہ وقت یہ جس کو کوئی عقل نہیں۔ یہ غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے، یہ طرز بیان ناراضگی کا اظہار ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلف کا معنی سمجھتے تھے اور اس آیت سے یہ مراد نہیں لیتے تھے کہ غلف کیا گیا ہو۔ بغیر غلف کے اگر زیادہ دیا گیا ہو اس کے لیے ہدایت اجازت دیتی ہے، نہ کہ مبالغہ آمیزی جس کی توفیق ہی نہ ہو، بلکہ اپنی توفیق سے حد سے بڑھ کر دے دینا۔ تو اس لیے اس عورت کے اعتراض کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ ناپسندیدگی کے اظہار کا یہ طریق تھا کہ اچھا پھر یہاں تو ہر شخص مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، میں اور کیا بات کروں۔ اور مفسرین نے اس بات کو قبولیت کے معنوں میں لے کر یہ بحث اٹھا دی ہے کہ کس حد تک حق مہر پھر ضروری ہوا۔ وہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس فیصلے کو واپس لے لیا، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے غلو کی بات فرمائی تھی اور اس آیت میں غلو کی بات نہیں ہو رہی۔ اس آیت میں ہے اپنی توفیق کے مطابق ڈھیروں ڈھیر دے دیا ہو۔ اگر دے دیا ہو تو اس میں غلو کہاں سے آ گیا؟ اس کو یہاں سے ہٹا کر جب صرف حق مہر سے باندھتے ہیں تو اپنی طرف سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہاں غلو مراد ہوگی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سمجھا۔ اس سے جتنا بھی انسان کو توفیق ہے وہ حق مہر مقرر کر سکتا ہے، مگر دکھاوا، ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہوئے بیویوں کے حق مہر باندھنا اور ایسے حق مہر باندھنا جو حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں، ان کی یہ آیت تائید نہیں کرتی۔ کہاں کرتی ہے یہ تائید؟ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برمحل بات فرمائی، اس عورت نے غلط سمجھا اور ایک ایسا استنباط کیا جس کو حضرت عمر دراصل قبول نہیں فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں تم تو زیادہ سمجھدار بنتے پھرتے ہو، اصل بات کو دیکھو، قرآن کریم نے غلو کی اجازت نہیں دی، ہاں حسب توفیق زیادہ مہر دینے کی اجازت فرمائی ہے۔ باقی وقت بھی ختم ہو گیا اور اس آیت کی اوپر گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔